لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حاضرین و سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنیں اور عزیز طلبہ و طالبات، آپ حضرات خاموش رہیں، خاموش۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند باتیں عرض کر دوں۔ ابھی آپ حضرات نے بچوں کا تقابلی پروگرام سماعت کیا، جس میں بچوں نے تلاوت، نعت شریف اور دعا، مختلف دعائیں میں حصہ لیا، اور ماشاءاللہ تمام بچے کامیاب ہیں۔ مکتب صغیر الشریعہ میں تعلیم اچھی ہو رہی ہے، یہ بچے ہی بتا رہے ہیں۔ اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے اور حضرت مولانا نعیم الدین صاحب قاسمی اور ان کی ماتحتی میں جتنے طلبہ و طالبات ہیں تمام کو مزید ترقیات سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم اپنے کو بچو، اپنے کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ آگ سے۔ آگ کیسی ہوگی جس کے بارے میں کہا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں انسان کو یہ کہا گیا تم اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہیں اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ تم صرف اپنے ہی بچانے کے چکر میں، اپنے ہی بچانے کے فکر میں رہو، بلکہ اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے ماں باپ سبھی کو بچانا۔ اگر آپ صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں، صرف آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ہم صرف طاقت گناہ سے بچ جائے، بری ہو جائیں گے، یاد رکھے بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ہر انسان نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اولاد کو بچانے کا مطلب ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم دی جائے، اولاد کی صحیح تربیت دی جائے۔ تربیت جو ہوتی ہے وہ بچوں سے ہوتی ہے۔ بچہ میں جو تربیت آپ نے کر لی وہ بچہ مستقبل میں کامیاب رہے اور وہی اثر آخر تک رہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو بچہ طالب علمی کے زمانے میں پڑھائی کے دوران نماز کی پابندی نہیں کی،
تو آخری عمر تک کیا اس کی نماز کی پابندی ہونا مشکل ہے؟ جس بچہ نے اپنے گھر کے اندر نماز کی پابندی کی، چھوٹے بڑوں کا احترام کیا، ادب سیکھا، وہ مستقبل میں بھی وہی کرے گا۔ جس بچے کی تربیت نہیں ہوئی، جو بچے کے اندر بدتمیزی آ گئی، بے شعوری آ گئی، بدگمانی آ گئی، بد کلامی آ گئی، تو مستقبل میں بھی وہ بچہ اٹھائی رہے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تمام فرائض کی ادائیگی بھی کرتا ہے، لیکن جب ہم اس سے بات کریں گے، اس سے ہم گفتگو کریں گے، تو باتوں بات میں گالی سے بات کریں گے، باتوں بات میں بدتمیزی سے بات کریں گے، آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ تو نمازی ہے، یہ تو روزہ دار ہے، باوجود اس کے گالی دے رہا ہے۔ نہیں، اس انسان کی غلطی نہیں ہے، اس کے والدین کی غلطی تھی، جو والدین نے بچوں کے کہتے ہیں کہ جب بچپنا تھا تو ان بچوں کی تربیت نہیں تھی، ان بچوں کی جو پرورش ہوئی، گالی کے اندر، خلوص کے اندر، بے حیائی کے اندر تربیت ہوئی، اور جب باہر وہ بچہ بڑا ہو کر گیا تو دیکھا کہ نمازی تو بن گیا، روزہ دار تو بن گیا، لیکن زبان میں جو گالی گلوچ ہوا وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ تربیت ہو، اس لیے صحیح تعلیم دینا ضروری ہے۔ میں ایک بات تو میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کے تحت تبلیغ، جسے تبلیغ فرضی کہا جائے، کیونکہ یہ فرض عین ہے، یعنی گھروں کے اندر اپنے اور اپنے بال بچوں کے درمیان تبلیغ تذکیر کرنا، یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب سمجھتے ہیں کہ جس طرح نماز چھوڑنے سے گناہگار ہوں گے، اسی طرح گھروں کی تربیت جو فرض عین ہے اس کے ترک کرنے سے بھی گناہگار ہوں گے۔ صحیح تعلیم مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر بھی آپ کے بچے، اگر آپ شروع میں جب بسم اللہ کرائیں گے تو وہ بچے جب اسکول اور کالج میں جب کل جائیں گے تو بچے ہونہار نکلیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے کہا کہ اپنے گھر اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، آگ ہی سے جلایا جائے گا۔ دنیاوی آگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی آیت کے اندر نیچے اللہ نے فرمایا کہ اس آگ کے اوپر، اس جہنم کے فرشتے اتنے طاقتور اور اتنے سخت ہیں، اتنے بے رحم ہیں کہ چلاتے رہیں گے، رحم اس فرشتوں کو نہیں آئے گا، اور فرشتہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم کی تعمیل کرتا رہے گا۔ اس آگ سے بچنا ہے تو اچھی تربیت کرنی ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے اگر نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے تو اسے مارا بھی کرو۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مارنے سے مطلب یہ ہے کہ ایسی تنبیہ ہونی چاہیے کہ بچہ دوبارہ نماز چھوڑنے کا سوچے نہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے 10 سال کا، 15 سال، 20 سال ہو جاتے ہیں لیکن نماز کا حکم نہیں دیتے ہیں۔
نہیں کیا کرتے ہیں کہ صحیح رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ غلط میں کہتے ہیں کہ یہ بھی بچہ ہے پھر سدھر جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔